پھر دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مثلاً کوئی ٹھوکر لگی، کوئی زخم لگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، فاقہ آ گیا، کوئی بھی تکلیف جو دنیا میں پہنچتی ہے، ہر تکلیف کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. علماء نے لکھا ہے اگر اس نے فرض کرو اپنا ایک ویلٹ تھا، بٹوا تھا، وہ دائیں جیب میں ڈال لیا اور پھر بھول گیا اور اس نے نکالتے ہوئے اس کو بائیں جیب میں ڈھونڈا، جب ہاتھ ڈالا تو بائیں جیب میں بٹوا نہیں تھا، تو اس کو شوق لگا تھوڑی دیر کے لیے، او میرا بٹوا کدھر ہے، اور پھر دائیں جیب میں اس کو مل بھی گیا. یہ جو تھوڑی دیر کے لیے اس کو شوق ملا، اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی بندے کے گھر میں چراغ جل رہا تھا اور وہ اچانک بجھ گیا اور اس بندے نے انا للہ پڑھ دی، اللہ انا للہ پڑھنے پر چراغ کے بجھنے پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیے اگر چراغ کے بجھنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں تو اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کا زندگی کا چراغ بجھ جائے تو اس کو کتنا اجر نصیب ہوگا. اس لیے دنیا میں جو پریشانی ملتی ہے وہ ہمارے لیے گناہوں سے بخشش کا سبب بنتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ بیمار ہے، اب اس کے منہ سے درد کی وجہ سے کراہنے کی آواز نکلے گی تو یہ کراہے گا، مگر تم اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کا اجر لکھتے رہنا. یہ کروٹ لے گا اور درد ہوگی اس کو تو کروٹ بدلنے پر تم رکوع اور سجود کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دینا. حدیث مبارکہ میں ہے وہ بندہ بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا. اس طرح گناہ معاف ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر. پھر اگر ہو سکتا ہے کوئی بندہ خود استغفار نہ کرے یا نیکی نہ کرے تو اللہ نے اور مہربانی فرما دی، مچھلیوں کو، چیونٹیوں کو، پرندوں کو ایمان والوں کے لیے استغفار پر لگا دیا. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مچھلیاں ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہیں، پرندے کرتے ہیں، چیونٹیاں کرتی ہیں، اور قرآن مجید میں ہے کہ فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہیں ایمان والے ان کے لیے اللہ کے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں اور ان کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ ایک دوست کے لیے دوسرا دوست پیٹھ پیچھے جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دوست کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیک دوست کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہگار کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، دوست کی دعا. تو جب اللہ تعالیٰ دوست کی دعا کو قبول فرماتے ہیں تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیا انتہا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت پہ آتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے اور اپنی سنتیں پڑھتا ہے اور امام صاحب کا خطبہ سنتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر حدیث مبارکہ میں ہے جو بندہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھتا ہے، تراویح ٹھیک طریقے سے پڑھتا ہے، تو رمضان کی وجہ سے پچھلے رمضان سے لے کے اس رمضان تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر اگر کوئی بندہ حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کر دیتے ہیں کہ رجا کا یومن ولدت امہ، وہ اس طرح پاک ہو کے لوٹتا ہے جیسے اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا، جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، حج عمرے سے واپس اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بیوی اپنے خاوند سے حاملہ ہوتی ہے تو جیسے حمل ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ جب اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو جس لمحے ڈیلیوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اگر وہ ماں اپنے بچے کو کلمہ سکھاتی ہے، اللہ کا نام سکھاتی ہے اور بچہ بولنے لگتا ہے تو اللہ کا نام بولتا ہے تو اللہ کا نام بولنے پر اللہ اس کے ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ غور کیجئے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں.
حدیث مبارکہ میں ہے جب لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے عید کی نماز پڑھنے پر اپنے بندوں کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اگر بندے کے اوپر سکرات موت کے وقت تکلیف کی کیفیت آتی ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہوں کو اس پر بھی معاف فرماتے ہیں۔ پھر قبر کے اندر جب اس کو تکلیف ہوگی اس کو زغدہ قبر کہتے ہیں، تو قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس پر بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن جو دھوپ کی گرمی ہوگی اور سختی ہوگی اس پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یعنی اللہ نے اسباب بنا دیے کہ گناہ جھڑتے جھڑتے جب یہ بندہ قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہو تو اس کے گناہ سارے ہی جھڑ چکے ہوں، میرے سامنے گناہوں سے پاک ہو کے آئے، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس نہ ہو کہ میرا امتی گناہ لے کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی آ بھی جائے گا کہ گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی بھی باقی ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس امت کے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر ڈال دیں گے، چادر کا پردہ کر دیں گے، کوئی اس کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اس بندے کو بتائیں گے دیکھ تیرے فلاں گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو گنوائیں گے، وہ چپ رہے گا، دل میں پتہ ہوگا نا کہ چھوٹے چھوٹے گنوا رہے ہیں اور ابھی بڑے بڑے گناہ تو میرے باقی ہیں، وہ چپ رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا تو نے یہ سارے گناہ کیے، چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی اللہ فرمائیں گے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے بڑے بڑے گناہ تو گنوائے نہیں، وہ تو ابھی باقی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ کا حلق مبارک بھی نظر آ رہا تھا، اتنا نبی علیہ السلام کا جو ہے نا وہ گویا منہ کھل گیا ہنستے ہوئے کہ میں آپ کے حلق کے کوے کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنسے کہ میری امت کے گناہوں کو اللہ کیسے معاف فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک بندے کو اللہ بلائیں گے اور اس کے گرد نور کی چادر ڈال دیں گے، پھر اسے فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سارے گناہوں کو تسلیم کرے گا، حتیٰ کہ اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے گناہوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھا، آج میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں اور تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رحمت کی چادر ہٹے گی لوگ اس بندے کے نام اعمال کو دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی گناہ درج نہیں ہوگا، لوگ سمجھیں گے شاید یہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ ایک عام آدمی ہوگا، مگر اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح باقی مخلوق سے چھپائیں گے اور اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔